اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کریمہ میں معاشرتی زندگی کے جس اصول کی طرف نشاندہی کی ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ ان آیت کریمہ میں معاشرتی ٹوٹ پھوٹ، اور وہ بھی ایسی ٹوٹ پھوٹ جو بالکل بنیادی ہو، ان کے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا زور اس بات پر ہے کہ ٹوٹ پھوٹ ہونی نہیں چاہیے، اگر ہو بھی جائے تو اسے جڑ جانا چاہیے، یعنی جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، معاملات کو طے پا جانا چاہیے۔ لڑائی جھگڑوں کا معاملہ جو ہے اتنا وسیع نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، دوران تفسیر اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں واقعی ان باتوں کی اہمیت بہت ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آیت کریمہ اب آج تلاوت کی گئی ہیں، ان کا جو مرکزی نقطہ ہے اور ان میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹ پھوٹ واقع ہو جاتی ہے، یعنی طلاق اگر واقع ہو بھی جاتی ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں رجوع کی گنجائش رہے، کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ اس کا فراہم کیا جائے کہ اگر پھر سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر تو ہوتا یہی ہے کہ یہ معاملات اگر بگڑ جائیں تو مشکل سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انتہائی فطری اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور انسانی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، دیکھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مجھے اور معاشروں کا تو پتہ نہیں، ہمارے معاشرے میں خاص کر طلاق یافتگان کی کوئی خاص عزت تو ہوتی نہیں۔ غالباً اس وجہ سے بھی قرآن مجید نے اس رجحان کو روکنے کی کوشش کی ہے، روکا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، یعنی جو طلاق یافتگان ہیں، اب ایسا بھی نہیں کہ وہ عزت کے مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ وجوہات دیکھ کر اگر معیار مقرر کیا جائے تو بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ کسی لڑکی کو اگر طلاق ہوئی تو وہ کیوں ہوئی، اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو یقیناً ان کی عزت کو بحال ہونا چاہیے، بلکہ وہ اسی عزت کے مستحق ہیں جس کی کہ دوسرے۔ یا مرد نے طلاق کیوں دی، تو ہمارا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری تنقید کا نشانہ بناتے ہیں دونوں کو، تو بھائی کسی طرح تو ان کو جینے دو۔ اب یہ جو معیار ہم نے مقرر کیا، اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ دونوں کے لیے رشتوں کا ملنا کیا بلکہ شادی ہونا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ خاص کر خواتین کا معاملہ جو ہے وہ تو بہت ہی نازک ہے۔ چلیے مرد کا تو معاملہ شاید پھر بھی طے پا جائے، لیکن خواتین کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ارے اس کو طلاق ملی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، اسی کا مسئلہ ہوگا کچھ۔ اب ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اپنی رائے قائم کرنے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس عورت پر
جو کہ بیچاری بے قصور ہے، خامخواہ کا الزام لگا رہے. اور اگر ہے بھی تو اسے فوکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی بنتی ہوئی فیملی لائف کو بگاڑ دینا یہ بھی کوئی عقل بندی کی بات نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے، بلکہ ایک رائے یہ بھی سننے میں آئی کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا نوافل کے ذریعے جو عبادت کی گئی ہے، نفلی عبادت، اسے برباد کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ بہت عبادت گزار ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن آپ میں تہمت لگانے کی عادت ہے، بہتان کی عادت ہے، کیونکہ یہ معاملہ عجیب و غریب ہے، تو یہ آپ کی نفلی عبادت کو کھا جاتا ہے معاملہ. تو اب آپ سوچ لیں کہ آپ کو اپنی عبادات بچانی ہے یا آپ کو اپنا معاشرتی اسٹیٹس بلند کرنا ہے، یہ ثابت کر کے کہ آپ واحد ایسی شخصیت ہیں جس کو دنیا کی بڑی خبر ہے. اب اس میں کسی پہ الزام ہی کیوں نہ لگانا پڑے آپ کو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے حالات میں عام طور پر رشتوں کی فراہمی، رشتوں کی دستیابی ایک مشکل مسئلہ ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید نے اس امکان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ان کو رشتے نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ یہ پھر ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا رشتے تو مل رہے ہوں لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ پچھلی زندگی جو گزری ہے اگلی زندگی اس سے بہتر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو انڈرسٹینڈنگ اور جو افہام و تفہیم کا رستہ یہاں موجود تھا تو وہ ایک اجنبی کے ساتھ پیدا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں پھر اتنا ہی عرصہ یا شاید اس سے زیادہ لگتا ہے. اور اپنے فرسٹ پارٹنر کے ساتھ، پہلے شریک کے ساتھ عمر کا جو حصہ آپ نے گزار دیا، دوسرے کے ساتھ جو حصہ گزرے گا وہ اس سے بہت مختلف ہوگا. اس وقت آپ نہ تجربہ کار تھے، یہ تجربہ کار ہونے کا عالم ہوگا.